لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ نبی پاک فرماتے ہیں کہ داؤد علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی، اے اللہ عز و جل، جب تیرے بندے تیرے گھر کی زیارت کو آئیں تو انہیں کیا عطا فرماتا ہے؟ ذرا سوال سنیں، اے اللہ تیرے بندے تیرے گھر کی زیارت کو آئیں تو انہیں کیا عطا فرمائے گا؟ فرمایا ہر زائر کا اس پر حق ہے جس کی زیارت کو جائے، ان کا مجھ پر یہ حق ہے کہ دنیا میں انہیں عافیت دوں گا اور جب مجھ سے ملیں گے تو ان کی مغفرت فرما دوں گا۔ کیسا سفر ہے اللہ کے گھر کی زیارت کو جا رہے ہو۔ اے میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، ایک طویل حدیث کا ایک حصہ یہ ہے کہ عرفہ کے دن، یوم عرفہ، اے حاجیوں سنو اللہ کی رحمت سے تمہیں کیا ملنے والا ہے۔ فرمایا عرفہ کے دن وقوف کرنے کا حال یہ ہے کہ اللہ عز و جل آسمان دنیا کی طرف خاص تجلی فرماتا ہے اور تمہارے ساتھ ملائکہ پر مباحات فرماتا ہے، یعنی فخر فرماتا ہے، اور ارشاد فرماتا ہے میرے بندے دور دور سے پراگندہ سر میری رحمت کے امیدوار ہوئے حاضر ہوئے ہیں، اگر تمہارے گناہ ریتے کی گنتی اور بارش کے قطروں اور سمندر کے جھاگ کے برابر ہوں تو میں سب کو بخش دوں گا۔ میرے بندوں واپس جاؤ، تمہاری مغفرت ہو گئی اور اس کی جس کی تم شفاعت کرو۔ سبحان اللہ، مغفرتوں کے وعدے اس سفر میں نصیب ہوتے ہیں۔ اے میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، خوش نصیب زائروں، خدارا اس سفر کی اہمیت کو سمجھیے۔ یہ کوئی عام سفر نہیں، یہ کوئی نارمل جرنی نہیں ہے کہ جس طرح بیگ اٹھایا ہم سفر پر روانہ ہو جاتے ہیں۔ یہ حج کا سفر یہ اسلام کا اہم فریضہ بھی ہے، نبی پاک علیہ السلام کی سنت بھی ہے، اور میرے میٹھے اسلامی بھائیوں اس میں بہت ساری برکتیں ہیں، بے شمار رحمتیں ہیں اور مغفرتوں کے وعدے ہیں۔ بس اس سفر پہ ایک دھیان رکھنا ہے، ایک ذہن بنا کر جائیے گا کہ میں نے اپنے رب کی بارگاہ سے مغفرت کی خیرات لینی ہے، میں مجرم ہوں، مجھے بخشش حاصل کرنی ہے، اب خالی ہاتھ نہیں آؤں گا، اب اپنے رب سے مغفرت کی خیرات لے کر آؤں گا۔ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔